سابق رکن بلدیہ و سرگرم مجلسی قائد جناب عزیز احمد صاحب، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسیلنس، جناب نصیر غیاث صاحب، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسیلنس، محترمہ روبینہ صاحبہ، معزز رکن بلدیہ، جناب سعادت علی اکبر صاحب، سی او دارالسلام کوآپریٹو بینک، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسیلنس، جناب واحد ارشد صاحب، ڈائریکٹر اسی اسکول آف ایکسیلنس، اراکین بلدیہ، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ سب کی دعائوں کا نتیجہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تعلیمی سال کے آغاز کے سلسلے میں خواہش مند طلباء و طالبات کی اندازی کی تقریب کا عمل میں لایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول جو یہ جمال کالونی ریاست نگر کا جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اس کا آغاز قریب 6 برس کا عرصہ گزر چکا، اور اب ہم 7 برس مکمل کرنے کے بعد 8ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ کب گزر گیا، کیسے دن ختم ہو گیا، اور پھر صبح کب آئی ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی یا صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعرے نہیں لگتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے میدان میں سرگرمی کے ساتھ عوام کی خدمت کی، عوام کے دکھ میں، عوام کے درد میں، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے جماعت کے لیے عوام کے دل میں ایک مقام اور محبت کو پیدا کیا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریریں کرتی ہے۔ ہم پہ الزام لگانے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام کتنا ہے، اور ہمارے کام کی کامیابیاں کتنی ہیں۔ الزامات تو ہر وقت لگتے رہے، تنقیدیں تو ہوتی رہی، اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین پر جاہل اور ناسمجھ لوگ پھر انگلیاں اٹھا کے تنقیدیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ہی دانشمند و قابل سمجھتے ہیں، اور مجلس کی جدوجہد اور کوشش پر الزامات لگاتے ہوئے شاید وہ اپنی نفرت کو
تسکین پہنچا رہے ہیں یا ان کے دلوں میں جماعت کے لیے جو نفرت ہے اس نفرت کو خوش کر رہے ہوں گے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین تنقید اور الزام کی پرواہ کرتی تو شاید مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہی نہیں ہوتا۔ اگر مجلس تنقیدوں اور الزام کی پرواہ کرتی تو نہ آج مجلس ہوتی، نہ مجلس اتحاد المسلمین دفتر دارالسلام ہوتا، نہ مجلس کی کامیابیاں ہوتی، نہ مجلس کے تعلیمی ادارے ہوتے، نہ مجلس اتحاد المسلمین کے دواخانے ہوتے، نہ ہی یہ بلند عمارت ہوتی، نہ یہ مدرسے ہوتے۔ مجلس کی تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں مجلس پر الزام لگایا گیا، مجلس پر تنقید کی گئی، لیکن فخر ملت رحمان نے کبھی بھی تنقیدوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب آج سے 59 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ تخت لٹ چکا، تاج لٹ چکا، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جاگیریں لٹ گئیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جانے گوا بیٹھے مسلمان، کنووں میں پانی کم، لاشیں تیر رہی ہیں اور ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ اتنی تباہی ہوئی، کیا یہ بس نہیں ہے کہ پھر مجلس بنا رہے ہیں، کہنے والوں نے کہا تھا۔ لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے 59 برس پہلے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری اپنی آواز ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا مرکز سیاسی ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے نمائندے ایوانوں میں جانی چاہیے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین نے 59 برس پہلے جو کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد اپنی ایک علیحدہ شناخت اور منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوا۔ اگر ہم اس وقت لوگوں کے الزامات کی پرواہ کرتے اور مجلس کا احیاء نہیں کرتے تو کیا آج حیدرآباد میں کیا ہماری جو آج جو شان ہے، جو شوکت ہے، جو عظمت ہے، جو طاقت ہے، جو اتحاد ہے، کیا وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ آج ہندوستان کا تو کیا حال ہے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سارا ہندوستان ایک طرف ہے اور حیدرآباد کا مسلمان ایک طرف ہے۔ ہم اپنی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنی جماعت کی وجہ سے ایک بے باک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ مجلس کے احیاء کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر اس وقت تنقیدوں کی پرواہ کرتے تو شاید مجلس کا احیاء نہ ہوتا، دارالسلام حاصل نہ ہوتا، میڈیکل انجینئرنگ کالج یا دواخانے نہ ہوتے، شاید اگر اس وقت مجلس کا احیاء نہ ہوتا تو آج اکبر الدین اویسی بھی آپ سے مخاطب نہ ہوتا۔ یہ جماعت کا طفیل ہے، غریب مسلمانوں کی دعائیں ہیں، ان کا اعتماد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کو بھر رہی ہے۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں اور لگتے رہیں گے، ہم الزامات کی پرواہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اگر عزم ہے، ارادہ ہے، ہمت ہے، جوش ہے، فضاؤں میں پرواز کرنے کا،
بلندیوں کو چھونے کا تو مجلس اتحاد المسلمین ان بلندیوں سے نیچے گرنے کے خوف میں بلندیوں کو اور فضاؤں میں اڑنے کی حسرت کو نہیں بھولتی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت ہر حالات سے مقابلہ کرتی رہی ہے اور اپنے دشمن سے بھی مقابلہ کرتی آئی۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حال ہے ہندوستان میں۔ آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ جو ذات پات میں بٹے ہوئے تھے، جو عقائد میں بٹے ہوئے تھے، آج وہ سب ایک ہو گئے ہیں، اور جن کا کلمہ ایک، جن کی قرآن ایک، جن کے رسول ایک، جن کا اللہ ایک، آج وہ ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو رسوائی کا سامان مل رہا ہے ہر راستے میں۔ اگر ہم منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، ایک مرکز سیاسی پہ آئیں گے اور جس کا کام اس کو کرنے دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے اگر ہم کو رہنما بنا کر رہنمائی کرنے کے منصب پہ فائز کیا ہے تو ہم دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین جھوٹوں بےمانوں کا ٹولہ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین غیور مسلمانوں کے عزت کا نام ہے، اور اخلاص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اپنے آخرت کا سودا سمجھ کر کام کرنے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس نے کام کیا۔ کون ہے جو ہمارے کام سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ آؤ، چیلنج کرتا ہوں میں کہ آؤ ہم سے بتاؤ کہ تم نے کیا کام کیا۔ زندگی پوری ختم ہو گئی صرف 4 اوراق کو نکالنے میں، اور زندگی پوری صرف ہو گئی چندوں اور زکوٰۃ میں اپنے زندگی کو گزارتے گزارتے۔ مجلس اتحاد المسلمین چندوں اور زکوٰۃ پر کام نہیں کرتی، مجلس اتحاد المسلمین عوام کے دعاؤں اور اعتماد اور محبت کے ذریعے کام کرتی ہے، اور دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج صرف الزام، ارے آج جب 59 برس پہلے مجلس کا ہیا ہوا تو ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہم کو نہیں ملا تھا۔ 59 برس میں ہم نے ہزاروں کوڑ کے اثاثے بنا دیے، مجلس کے نام پہ، ملت اسلامیہ کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ۔ مجلس کا 59 برس پہلے جدوجہد کا کام کا آغاز اور یہ کارواں کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا تھا، اسی چندرائن گٹے کے پسل منڈے اور اسی علاقے سے ہوا تھا۔ 59 برس پہلے اسی قسم سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ فخر ملت علیہ رحمان نے اسی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، شاید اس جگہ پر بھی ہمارے مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا ہوگا 2 مارچ کے جلسے میں جب مجلس کا ہیا ہوا تھا۔ اس دور سے لے کر آج تک مجلس کام کر رہی ہے۔ آج بھی فخر ملت عبد الواحد اویسی صاحب کے باغ کا بنگلہ پیچھے یہاں پہ موجود ہے، جہاں سے یہیں سے آغاز ہوا تھا مجلس اتحاد المسلمین کا۔ ہم نے کام کیا اور آج اپنے کام کے نقوش کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی صرف جذباتی تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر شہرت رکھتا ہے تو معصوم ہاتھوں میں قلم تھمانے کے لیے شہرت رکھتا ہے، تو اکبر الدین اویسی معصوم نظروں کے سامنے کتاب تھمانے کے لیے، کتاب دینے کے لیے شہرت رکھتا ہے، تو معصوم کھانوں پہ کتابوں کے بستے کو تھمانے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ بتاؤ کہ کون سا ایسا ایم ایل اے ہے ہندوستان میں، کون ہے وہ ایسا سیاستدان جو اپنی عوام کے لیے روڈ، موری، ڈرینیج، پانی کے علاوہ
تعلیم پر توجہ دے رہا ہے، جو اپنی ذاتی صرفے سے کام کر رہا ہے۔ ارے لوگ تو عوامی زندگی میں آتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، لیکن اکبر الدین اویسی پیسہ بٹورنے یا دولت کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف اور صرف آپ کے خدمت کے ذریعے نیکیوں کو بٹور کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عمارت یہاں کھڑی ہے، اگر میں چاہتا 5.5-6 کروڑ روپے سے زائد کی عمارت ہے، چاہتا تو ایک بنگلہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بنا لے سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری قوم کو علم کی ضرورت ہے۔ آج نشیمن نگر میں سکول ہے، یہ جمال کالونی میں ہے، حافظ بابا نگر میں ہے، اور نرقی پھول باغ میں ہے، امبر پیٹ میں ہے، بلہ گڑے میں بن رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سال نہیں، آئندہ سال سے سکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بن رہا ہے۔ قریب 2 لاکھ اسکوائر فٹ کی بڑی عمارت بن رہی ہے وہاں پہ، قریب 26 کروڑ روپے کی لاگت سے بن رہی عمارت۔ آج لوگ پیسے بٹورتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ارے اکبر الدین اویسی یہ عمارتیں آپ کو دے کر جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ عمارتیں کھڑی ہیں، اس میں جو بچے علم حاصل کریں گے، وہ بچوں کے علم کے حاصل کے ذریعے شاید اللہ سبحانہ وتعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے شاید جنت میں مقام عطا کرے گا۔ ہم یہی سوچ کر کام کرتے ہیں، اور پھر بلہ گوڑا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے سلالہ بارکس میں بھی ایک مدرسہ تعمیر ہوگا، وہاں پر بھی 2000 گز زمین سلالہ میں نے خریدی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اسکول بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کو بارکس والوں سے کچھ غصہ ہے یا کچھ ناراضگی ہے، ہرگز قطعی نہیں ہے بارکس والوں سے۔ میں اس اسکول کے ذریعے بارکس کے بچوں کو، وہاں کی بچیوں کو تعلیم دے کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ چند عناصر تھے جنہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی، لیکن پورا بارکس یا سلالہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ہے، تو ہم پلٹ کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ہے۔ وہاں پر بھی ایک اسکول ہوگا، اور پھر مالیگاؤں میں بھی ہم نے زمین خریدی ہے، ناندیڑ میں بھی خریدی ہے۔ ایک تعلیم کا انقلاب برپا کرنا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابیاں صرف اور صرف علم کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، کمزور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں، تعلیم کی اہمیت نہیں۔ ارے اگر ہمارے پاس علم آ جائے گا تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھے۔ صرف علم نہیں ہے ہمارے پاس، آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آج اتنا مجمع ہے، اتنی خواتین ہیں، اتنے نوجوان ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنے مرد اصحاب ہیں، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا، آج سے 8 برس پہلے جب ہم نے اس اسکول کا آغاز کیا تھا تو مظہر صدیقی صاحب، سلیم بیگ صاحب، روبینہ محترمہ صاحبہ، یہ سب مل کر مساجدوں سے اعلان کرواتے تھے کہ آؤ اسکول میں داخلہ لے لو، آؤ فری اسکول ہے، بچوں کو پڑھاؤ۔ تو یہ اسکول میں ہمارے پاس 100 نشست تھے تو صرف بمشکل 25 یا 30 بچے پڑھنے کو آئے تھے۔ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ آج یہاں پہ بچے نہیں آ رہے۔ اتنی فکر تھی مجھے کہ اتنی بڑی عمارت بن گئی لیکن پڑھنے کے لیے بچے نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے
کہ کیا تھا اور آج کیسا ہو گیا، کہ تعلیم کے لیے ہم نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ موقع ملے گا تو ہمارے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لیکن ہم کو موقعوں سے محروم رکھا گیا، ہم کو موقع نہیں ملا، اس لیے ہمارا ہے، اور وہ موقع مجلس آپ کو فراہم کرے گی۔ ایک پتھر کو کوئلے کی کان سے نکال کر ہیرا بنانا ہمارا کام ہے، کیسے پتھر کو تراشنا وہ ہم جانتے ہیں، پتھر سے کیسی چمک نکالنی چاہیے وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم کام کریں گے۔ اگر آج اس حیدرآباد نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اویسی برادران جیسی قیادت دی، مجلس جیسی قیادت دی، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ 20 برس میں یہ اویسی اسکول آف ایکسلنس ہندوستان کو IAS دیں گے، IPS دیں گے، IRS دیں گے، IFS دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کریں گے وہ کام، اور وہی کام کرنے کا جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، ایک طلب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ لوگ کا بہت وقت لے رہا ہوں، لیکن وقت اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری آواز آپ کے کانوں تک جائے، نہیں تو پھر آج بہت بڑے منصوبے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملت کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، ایک منصوبے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے۔ مسلمانوں کی کمزوری اور بٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دشمن، ہمارے قاتل آج ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کا وقت لیتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے۔ ہم نے 10th کے لیے بھی کلاسز منعقد کی تھی یہاں پر ہمارے سارے اسکول میں، انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہوگا، اور ہم نے اعلان کیا ہمارے 10th کے کوچنگ کلاسز میں 8 اور 8.5 جو بھی کورس کرے گا ہم اس کی آگے کی تعلیم کے جو بھی فیس ہوگی انٹرمیڈیٹ کی وہ ہم دیں گے، ہم ادا کریں گے، ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر انٹرمیڈیٹ میں اگر وہی لڑکے جن کو ہم نے اسپانسر کیا ہے اگر وہ پھر سے 70 یا 75% لائیں گے تو گریجویشن کی ساری تعلیم کا بھی اسپانسرشپ ہم کریں گے، اور پھر وہ 10th میں 8.5، انٹرمیڈیٹ میں 75، گریجویشن میں پھر 70 لانے والے بچوں کو ہم اٹھائیں گے، اور میں ایک بہت بڑا ایک سینٹر بنا رہا ہوں جہاں پر بچوں کو ہم یہ جو پک کریں گے انٹر میں اور گریجویشن میں 70% رہیں گے، ان کو سال 1.5 سال یا 2 سال کے لیے میں اپنے پاس رکھوں گا ان بچوں کو، اور 2-3 سال تک ان کو تیار کروں گا، تیاری دوں گا تاکہ وہ سول سروسز کے امتحان کو کریک کر سکیں، پاس کر سکیں، IAS IPS IFS بن سکیں۔ یہ ہمارا منشا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہو، بنیادی سطح سے کام ہو، نیچے سے کام ہو، اور آج سیاسی میدان اسمبلی میں مسئلے کے حل کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، حکومت وقت تیقن دیتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ ہاں اکبر صاحب ہم یہ کام کریں گے، لیکن وہ بڑے عہدیدار جو بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہم سیاسی جدوجہد کی کامیابی کو ختم کر دیتے ہیں، قانون بتا کر، قاعدہ بتا کر، اصول بتا کر نہیں کر سکتے کہہ کر۔ تو اس لیے سیاسی میدان میں اکبر اویسی لڑے گا اور بیوروکریسی کے میدان میں اور ایک میرا بھائی بیٹھے رہے گا، تو ہماری جنگ، ہماری جدوجہد کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔
یہ چیز کو سوچ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا، یہاں کی خواتین سے کہوں گا کہ بہت خوشائن بات ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے، اور مجھے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ 5-10 برس میں سب سے پہلی IAS IPS اگر شہر حیدرآباد و پرانے شہر سے نکلے گا کوئی تو وہ لڑکا نہیں، انشاءاللہ لڑکی ہوگی پرانے شہر کی جو نکلے گی۔ لڑکیوں میں تعلیم کا بہت بڑا رجحان پیدا ہو چکا ہے۔ میں یہاں بیٹھے خواتین سے، ماؤں سے، یہاں بیٹھے والد سے، والدین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خدا را عورت کو بوجھ نہ سمجھو، عورت یا لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو۔ لڑکی ضرور ذمہ داری ہے تو لڑکا بھی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری صرف اپنی بچی کی شادی نہیں ہوتی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کی شادی کے ساتھ ساتھ شادی سے پہلے لڑکی کو قابل بنانا، نیک بنانا، علم کے زیور سے آراستہ کرنا، اس کو ایک ایسا ہنر دینا، اس کو گریجویٹ بنانا، ڈگری دینا، تاکہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسے وقت آئے کہ شوہر چھوڑ دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ لڑکی پریشان حال بھٹکے نہیں۔ اگر علم ہوگا، فن ہوگا، ہنر ہوگا، ڈگری ہوگی، قابلیت ہوگی تو وہ عورت دنیا کے کسی بھی مصائب و مشکلات کے حالات میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ کسی کے سامنے جا کر اس کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بہن گھروں میں برتن مانجے یا جھاڑو دے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر گھر کی بچی کے ہاتھ میں قلم ہو، کتاب ہو، ہنر ہو اور وہ قابل بنے، بد سے بدترین مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو۔ یہ چیز آپ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ لڑکیوں کی ذمہ داری ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم کی توجہ دیجیے۔ آج ہمارے اسکول میں جتنے ٹیچرز ہیں ان میں 100% لڑکیاں ہیں، قابل پوری MBAs ہیں، یہاں بڑے بڑے اچھے لڑکیاں ہیں، پرانے شہر کے ہی ہیں، اسی بستیوں میں رہنے والی لڑکیاں۔ آپ بتائیے کہ قریب 300 ٹیچر ہمارے سکولز میں ہیں، 300 خاندان کو روزگار بھی ملا تو ہزاروں گھروں میں علم کے روشنی بھی منور۔ یہ کتنا بڑا کام ہے دیکھیں۔ تو آج میں آپ سے کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے، علم کو حاصل کریے۔ ریزیڈنشل اسکولز کھل رہے ہیں، اس میں داخلہ لیجیے۔ حکومت اپنے ریزیڈنشل اسکولز میں کھانا، کپڑا، کتابیں، قلم سب فری دے رہی ہے۔ اللہ گڑے میں آئے ہیں 2 مدرسے، یہاں تالاب کٹے میں آئے ہیں 2 مدرسے۔ آپ ان مدرسوں میں داخلہ، بابا نگر میں بھی میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں پر بھی آئے گا، داخلہ لیجیے، علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں۔ یہ ضروری ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ بے شک بہت سے خواہش مند ہیں، درخواستیں آئی ہیں، ہمارے پاس نشستیں 100 ہے، لیکن سب سے پہلے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے ہم یتیم بچے جتنے آتے ہیں درخواست میں ان کو داخلہ پہلے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر معذوری ہے تو ہم ان کو دوسرا داخلہ دیتے ہیں، اس کے بعد سب کے لیے کھولتے ہیں۔ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر بولوں گا تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ جو اور اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے یا کسی عورت کو شوہر نے چھوڑ دیا ہے، تنہا اگر کوئی عورت ہے اور اس کے بچے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی ایک کوٹھا رکھے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، کو دیتے ہیں۔ ہم
ہمارا یہ ایک سسٹم ہے، ہم اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور پھر ان کو نہیں ملا، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پرنسپل، ہمارے مظہر صدیقی صاحب، سلیم بیگ صاحب، یہ لوگ مل کر سرکاری مدارس میں جن کو نہیں ملا ان کو شریک کرانے کی ذمہ داری ہر سال لیتے ہیں، اس سال بھی۔ اور یہاں ریاست نگر میں انگلش میڈیم کا بھی اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے، اردو میڈیم بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، آپ وہاں پڑھیے، تعلیم کو مت چھوڑیے، حاصل کریے، علم حاصل کریے۔ میں سال سابقہ سال، اب یہ مارچ میں یہ سال ختم ہو جائے گا، 11 کروڑ روپیہ دیا ہے صرف کس چندرائن گورنمنٹ سکولز کو اچھا کرنے، منظوریاں آئی ہیں 11 کروڑ روپیہ، اور وہ اس سے سکول بہتر کیے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ارادہ ہے کہ اور 5 کروڑ روپیہ میں منظور کرواؤں گا سرکاری مدارس کی ترقی کے لیے۔ ہماری کوشش ہے کہ مدارس اچھے ہوں۔ یہ کام صرف ہم اپنے عمارتوں کو تعمیر کر کر خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں، میں چیلنج سے کرتا ہوں کہ پوری ریاست میں سب سے اچھے سرکاری مدارس، سرکاری اسکول اگر کہیں ہیں تو وہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہے۔ الحمدللہ درگاہ برکنے شاہ صاحب کی زمین یہ مین روڈ پر پرانے پولیس اسٹیشن کے بازو میں کھلی ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ اس کھلی آراضی پر گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور کمرشل ملگیاں اور دکانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 7 منزلہ عمارت بن رہی ہے جہاں پر ایک بڑی اسکول کی بلڈنگ، بڑی کالج کی بلڈنگ، 21 کروڑ روپیہ منظور ہوا ہے حکومت کی جانب سے، وہاں پہ عمارت بنے گی۔ اگر کوئی دوسرا ایم ایل اے ہوتا نا تو شاید وہ زمین اب تک بچتی بھی نہیں تھی، کھا گئے تھے، لیکن اکبر الدین اویسی کھانے، لوٹنے، کمانے نہیں آیا ہے، اکبر الدین اویسی آیا ہے تو ایسا کچھ کام کر کے جانے کے بعد دنیا یاد کرے کہ ہاں یہ عمارت اکبر الدین اویسی نے بنائی ہے۔ آپ کو اور ایک خوشخبری دوں کہ فلک نما کالج کا جو کیمپس ہے، اسکول کا جو کیمپس ہے، وہاں پر بھی 21 کروڑ روپیہ ہے۔ فلک نما کیمپس میں ڈگری کالج آ رہا ہے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے، 21 کروڑ روپیز منظور ہوئے ہیں، اس کا جیو نکلا ہے 21 کروڑ فلک نما کے لیے۔ اور پھر چنچل گڑے کے پاس بھی، چنچل گڑے کے سامنے جو جونیئر کالج ہے وہاں پر بھی 10 کروڑ کے صرفے سے ایک عالیشان عمارت بن رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ کرکٹ کا گراؤنڈ بھی آ رہا ہے، اسٹیڈیم بھی آ رہا ہے۔ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کس کے لیے؟ یہ کام آپ کے لیے، آپ کے روشن مستقبل کے لیے۔ تو خدا را اپنے صفوں میں ایک مضبوط اتحاد کو پیدا کرو، دوست و دشمن کو پہچانو، منافقوں کو پہچانو جو ہماری صفوں میں مل کر ہماری صفوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ سب سے پھر ملاقاتیں ہوں گی اور جلسے ہوں گے اور خطاب آپ کو سننے کو ملے گا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے۔ آج ہمارے اسکول میں صرف انگلش میڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سلیبس تیار کرے ہیں، مذہبی سلیبس، پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک ہمارے اسکول میں جو آتا ہے وہ قرآن بھی سیکھ جاتا ہے، دعائیں بھی یاد کر لیتا ہے، ترجمہ قرآن بھی ختم کرتا ہے، بخاری شریف کی احادیث بھی ختم کرتا ہے، مسلم شریف کی احادیث بھی ختم کرتا ہے، تاریخ اسلام بھی پورا پڑھ لیتا ہے، سیرت النبی بھی پورا پڑھ لیتا ہے۔ اسکول سے نکلے گا تو اس اسکول سے صرف دنیا کو حاصل کرنے کے قابل نہیں بنے گا بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کا پورا سامان اس کے ایمان کو بھی دیں گے، دین کی دولت بھی دیں گے، دنیا کی بھی دولت دے کر ہم بچے کو یہاں سے نکالیں گے 10th کے بعد۔ یہ ہمارا کام ہے۔
استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے. ووکیشنل ٹریننگ ہے، کمپیوٹر کلاسز ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے، سب کچھ ہے. اور ایک خوشخبری، ایک اعلان کرتا ہوا اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے مختلف لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کرنے کے لیے. کوئی این جی او جیسے خاک طیبہ ہے، وہ سوئنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. مائنورٹی فائنانس کارپوریشن 12,000 روپئے میں ایک لڑکی کے ٹریننگ کا پیسہ دیتے ہیں. خاک طیبہ 8,000 روپئے لے کر ٹریننگ دے رہی ہے. اس ٹریننگ کے بعد مشین دے رہے ہیں. بعض ادارے ہیں ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، ٹریننگ کے لیے 15,000 روپئے دیے جاتے ہیں. بعض ادارے ہیں بیوٹیشن کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کو 12,000 روپئے ایک بچے کو تیار کرنے کے لیے حکومت دیتی ہے. تو مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب آپ کے اسکول ہے، آپ بھی اپنے اسکول میں بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو آپ ایک بچی کو ٹریننگ دیں گے تو حکومت سے ہم 15,000 روپیہ آپ کو دیں گے سینے کا. اگر آپ ٹریننگ دیں گے بیوٹیشن کے لیے 12,000 دیں گے. ٹریننگ کے لیے اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کو اور 15 دیں گے. تو میں نے حکومت سے کہا الحمدللہ اکبر الدین اویسی کا ہاتھ کبھی ایسا نہیں رہا، اکبر الدین اویسی کا ہاتھ ایسا رہا میں تم سے بھی نہیں لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس جتنی بچیاں ٹریننگ کریں گی، اگر ایک لڑکی سوئنگ میں ٹریننگ کرے گی، حکومت 15,000 دے رہی ہے اور مشین دے رہی ہے، تو میں نے کہا کہ 7,500 کی مشین جائے 10,000 کی مشین دو. جو بچی میری یہاں ٹریننگ کر لے گی تو اس کو ایسی مشین دو جس میں سوئنگ بھی ہو، ایمبرائڈری بھی ہو، زگ زیگ بھی ہو، ویسی مشین دو. اور اس مشین کے ساتھ ہر بچی جو یہاں سے سیکھ گئی ہے اس کو 10,000 روپئے کا چیک بھی دو تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے سینہ پھوڑنے کا کام کرے. آدھار کارڈ اکاؤنٹ ہوگا دے دیں گے. بیوٹی پارلر ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہے. بیوٹی پارلر میں جو بھی بچی آئی تھی بیوٹیشن کا کورس ختم کرے گی 3 مہینے میں